السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ کل کی گفتگو میں آپ حضرات نے سماعت کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، تو کس کس اسباب کی بنیاد پر اسلام کی محبت آپ کے دل میں اتری اور کیسے آپ نے اسلام قبول کیا، یہ تمام باتیں آپ حضرات سماعت کر چکے۔ اعلان نبوت کے 6 سال مکمل ہو چکے تھے، 7واں سال شروع ہو چکا تھا۔ کفار مکہ مسلسل مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب پر ہر طریقے سے کفار مکہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے بہادران قریش بھی دامن سلام میں آ گئے، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے، اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی، پلاننگ تیار کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے، تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی شخص ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے۔ نمبر 3، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات اور بات نہ کرے۔ نمبر 4، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن عکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبے کے اندر لٹکا دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں، جس کا نام شعب ابی طالب تھا، پناہ گزین ہو گئے اور وہیں رہنے لگے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت اور پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک جگہ میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے، سوکھے چمڑے پکا پکا کر کے کھاتے، اور ان کے بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر نہ دانا جائے اور نہ پانی جائے۔ مسلسل 3 سالوں تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان ہوشربا مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کے ان مصیبتوں پر رحم آ گیا، اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچہ ہشام بن عمرو عامری، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، یہ سارے لوگ اور اس کے علاوہ چند لوگ مل کر کے ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے، اور زہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے، کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرجوش تقریر میں یہ کہا کہ لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک اور پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ رون دی جائے، میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا، خبردار، ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زمعہ نے ابو جہل کو للکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اسی طرح مطعم بن عدی اور ہشام بن عمر نے بھی خوب ڈنٹ کر کے ابو جہل کو جھڑکایا اور اسے ڈانٹا، اور لوگوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند ہیں۔ اسی مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے
انہوں نے کہا کہ لوگوں میرے بھتیجے محمد کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے، اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے جب تو اس کو چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبے کے اندر گیا اور دستاویز کو اتار لایا، اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی بجز اللہ کے نام کے پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود کہ یہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آباد کر دیا۔ یہ واقعہ 10 ء کا 10 سن نبوی کا ہے، 10 سن نبوی کا ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس سال اعلان نبوت فرمایا اس سال سے لے کر کے یہ 10ویں سال کا واقعہ۔ منصور بن اکرمہ جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا اس پر قہر الہی ٹوٹ پڑا اور اس کا ہاتھ شل ہو کر، یعنی پتھر کی طرح سوکھ کر، پتھر کی طرح کڑک ہو کر سوکھ گیا۔